حضرت صدیق اکبر بن گئے تھے، جہاں حضرت عمر گئے تھے فاروق اعظم بن گئے تھے، جہاں حضرت عثمان گئے تھے ذوالنورین بن گئے تھے، جہاں حضرت علی گئے تھے مولا کائنات بن گئے تھے۔ یہی تو وہ دربار ہے جہاں حسنین کریمین گئے تھے شہیدوں کے امام بن گئے تھے، جہاں عبد القادر گئے تھے غوث اعظم بن گئے تھے، جہاں ابو حنیفہ گئے تھے امام اعظم بن گئے تھے، جہاں معین الدین گئے تھے غریب نواز بن گئے تھے، جہاں مولانا محمد رضا خان گئے تھے تو پوری دنیا کے اعلیٰ حضرت بن گئے تھے، اور جہاں اختر رضا گئے تھے تو پوری دنیا کے لیے تاج الشریعہ بن گئے تھے۔ بستی بستی قلیا قلیا علم کے دریا فیض کے دریا کون بنا مہمان کعبہ نعرہ تکبیر ان سے بخاری شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اپنے نبی سے پیار کریں، یہی پیار دنیا میں کام آئے گا، یہی پیار آخرت میں کام آئے گا۔ کل قیامت کے دن صرف ایک وجہ سے بخشش ہوگی، وہ مصطفیٰ کا پیار ہے۔ مصطفیٰ کا پیار اس دنیا سے لے کر کے جائیں تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 650 سال 700 سال کا زمانہ گزر جائے گا، پھر بھی آستانے پہ بھیڑ لگی نظر آئے گی۔ جس طرح دنیا میں انسان اپنے نبی سے پیار کرے تو جب تک زمین کے اوپر رہے مخلوق خدا اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، زمین کے اندر چلا جائے پھر بھی مخلوق خدا اس کے پاس حاضر ہوتی ہے، کیونکہ نبی کا پیار ایسا پیار ہے کہ جس کے دل میں اسے پیار آ جاتا ہے، جس کو مصطفیٰ سے پیار ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی مرتا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ ایسی زندگی اس کو ملتی ہے، ایسی زندگی اس کو ملتی ہے کہ دنیا گزر جاتی ہے، صدیاں گزر جاتی ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے نام ان کا کل زندہ رہتا ہے ویسے نام ان کا آنے والے دنوں میں زندہ رہتا ہے۔ یہی فرق ہے، دنیا والا جس کو کہتا ہے مر گیا ہے، اسلام اس کو کہتا ہے یہ زندہ ہو گیا ہے۔ دنیا والا جسے کہتا ہے یہ زندہ ہے، اسلام کہتا ہے یہ مر گیا ہے۔ جو نبی سے پیار نہ کرے قرآن کہتا ہے زندہ رہ کے بھی مردہ ہے، اور جو نبی سے پیار کرے تو 600 سال بھی گزر جائے قرآن کہتا ہے قبر کے اندر ہے تو بھی زندہ ہے، سب سے جدا ہو چکا ہے تو بھی زندہ ہے، خون کا فوارہ بہ چکا ہے تو بھی زندہ ہے، جسم سے روح نکل چکی ہے تو بھی زندہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا پیار ایسا ہے جو انسان کو مرنے نہیں دیتا ہے، انسان کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہی وہ پیار ہے کہ مصطفیٰ کا جو پیار کرنے والا ہوتا ہے وہی خدا سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ سے عشق کرنے والا ہوتا ہے وہی خدا سے عشق کرنے والا ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ تک پہنچو، مصطفیٰ خدا تک پہنچاتے ہیں۔ مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مارگدرشک کی ضرورت ہوتی ہے، کسی گائیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ابھی میں گیا سے آیا بھونیشور اسٹیشن پہ پہنچا، یہاں تک مجھے لانے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا گیا جو یہ راستہ جانتے تھے، جو محلہ پہچانتے تھے، جو گاڑی چلانا جانتے تھے۔ ہم یہاں خود سے نہیں آ سکتے، جس کو راستہ معلوم ہو اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ ہمیں یہاں پہنچائے گا۔ اگر راستہ بتانے والا نہ ہو، کوئی راستے میں لوٹنے والا آ جائے، ممکن ہے کہ سامان لوٹ لیا جائے، ممکن ہے کہ غلط راستہ بتا دیا جائے، ممکن ہے کہ کہیں اور پہنچا دیا جائے۔ بلا تشبیہ و تمثیل یہ شریعت کی راہ، یہ طریقت کی راہ ہر کوئی چاہتا ہے ہم مصطفیٰ تک پہنچ جائیں، اپنے آقا تک پہنچ جائیں، اپنے نبی تک پہنچ جائیں، تاکہ مصطفیٰ ہمیں خدا تک پہنچا دے۔ لیکن مصطفیٰ کے راستے تک پہنچنے کا جو راستہ جاتا ہے اسی میں چور بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں، اسی میں امن کے ڈاکو بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی رہبر نہیں ہوگا، اگر کوئی رہنما نہیں ہوگا، اگر کوئی پیر و مرشد نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے مدینہ کی جگہ آپ کو کہیں اور پہنچا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ سواری تو مدینے کے نام پہ بیٹھائی جائے اور اتار کہیں اور دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ڈرائیور کو تلاش کیا جائے، ایسے مارگ درشک کو تلاش کیا جائے جو یہاں سواری بیٹھائے اور ڈائریکٹ مدینہ شریف اتارے۔ اس کے لیے ضروری ہے کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا جائے، کسی کو اپنا مرشد مانا جائے، کسی کو اپنا پیر مانا جائے۔ پیر اس
اس کو مانا جائے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو، پیر اس کو مانا جائے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ ہو، پیر اس کو مانا جائے جس کو راستے کے خطرات معلوم ہو، جس کو آپ نے اسٹیشن بھیجا اسے اگر ڈرائیوری نہیں آئے گی وہ مجھے یہاں تک کیسے پہنچائے گا، اسے راستہ نہیں معلوم ہوگا وہ مجھے یہاں تک کیسے پہنچائے گا، جو ڈرائیور بن کے آ رہا ہے اسے راستہ بھی معلوم ہونا چاہیے، گاڑی چلانا بھی آنا چاہیے، گاڑی چلانے کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے، بنا تشبیہ و تمثیل جس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں اسے علم دین کی دولت بھی چاہیے، اسے طریقت کا علم بھی چاہیے، اسے شریعت کا علم بھی چاہیے، تاکہ جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اس کا قلب اتنا صاف کر دے، اس کا جگر اتنا صاف کر دے، اس کا باطن اتنا منور کر دے کہ جب وہ آنکھیں بند کرے تصور میں وہ مدینہ شریف پہنچے، آنکھیں بند کرے تصور میں مکہ شریف پہنچے، جب آنکھیں بند کرے تصور میں اجمیر شریف پہنچے، آنکھیں بند کرے تصور میں بریلی شریف پہنچے اور اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سالت و سامان تو اس کے لیے ضروری ہے مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے جس کا ایک دامن مرید کے ہاتھ میں ہو اور ایک کڑی مرید کے ہاتھ میں ہو اور دوسری کڑی غوث اعظم تک پہنچتی ہو، غوث اعظم سے وہ کڑی مولا کائنات تک پہنچتی ہو، مولا کائنات سے وہ کڑی مصطفیٰ کی بارگاہ تک پہنچتی ہو، تاکہ آپ کا رابطہ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ شریف تک پہنچ جائے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ کے دیار میں آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ فاتح کرام حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی جو ابھی قطبیت کے مقام پہ فائز ہے، جن کے جیسا پائے گا ولی آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے، پوری سنیت کا اتفاق ہے، سنی آپس میں بہت لڑتے ہیں، بہت لڑائی ہے آپس میں سنیوں میں، لیکن ایک بات پر اتفاق ہے کہ حضور سید اویس مصطفیٰ اس وقت کے پکے ولی کامل ہے، اس وقت کے پکے ولی کامل ہے، انہی کے خلیفہ آپ کے دیار میں آئے ہوئے ہیں، انہی کا خلیفہ آپ کے دیار میں تشریف فرما ہے، تو جو ابھی تک سلسلے سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں وہ سلسلے سے وابستہ ہو، سلسلے میں داخل ہو اور اس کڑی سے جڑ جائے جس کی ایک کڑی یہاں ہے اور دوسری کڑی غوث اعظم کے پاس ہے، تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہے، آپ کا عقیدہ سلامت رہے، کوئی لوٹنے والا آپ کے ایمان کو لوٹ نہ سکے، کوئی برباد کرنے والا آپ کے ایمان کو برباد نہ کر سکے۔ اگر دنیا کا ناتجربہ کار انسان یہاں سے ڈائریکٹ ممبئی جانا چاہے راستے میں لٹ جائے گا، راستے میں مارا جائے گا، کیونکہ راستے میں چور بہت کھڑے ہیں۔ اسی طرح ایک عام انسان ڈائریکٹ مصطفیٰ تک پہنچنا چاہے تو راستے میں ایمان کے لٹیرے اس کا ایمان لوٹ لیں گے، کیونکہ مال کے لٹیرے کم ہے، ایمان کے لٹیرے زیادہ ہے، تو مال بچانے کے لیے کسی دنیا دار کے تجربہ کار انسان کی ضرورت ہے، اور ایمان بچانے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس دربار سے وابستہ ہو، اس خانقاہ سے وابستہ ہو جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا نور کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے۔ تو سلسلے سے وابستہ ہو، اپنے عقیدے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو پریشانی نظر بد جادو سحر سے بھی پریشان ہو اس کا بھی علاج کرائیں۔ یہ روحانی درگاہ ہے، روحانی بارگاہ ہے، یہاں ایمان بھی سنوارا جاتا ہے اور ظاہری بیماریوں کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے بولنے کو آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے سجانے کو تمام انتظام و انصراف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پڑھ ایک بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔